ایک ہی کویشچن ایک بھائی نے کیا کہ امام کو محراب کے اندر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہود اپنی عبادت گاہوں میں محراب بناتے تھے، اور جب وہ عبادت کرتے تھے تو ان کا امام جو تھا وہ محراب کے اندر کھڑا ہوتا تھا۔ اس وجہ سے فقہاء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے امام کو چاہیے کہ محراب کے اندر نہ کھڑا ہو تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے۔ تو یہ جو پاؤں کی جو پشت کی ہڈی ہوتی ہے نا، یہ کم از کم باہر ہو تو پاؤں کا اکثر حصہ باہر ہوگا۔ تو للاکثری حکم الکل، یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ کل چیز کے لیے، اکثر چیز کے بڑے حصے کے لیے کل کا ہی حکم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جب آپ نے پاؤں کا اکثر حصہ باہر نکال لیا تو گویا کہ آپ محراب سے باہر ہی ہیں، یا تو پورے باہر ہوں یا کم از کم آدھے سے زیادہ پیر باہر ہوں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ مشابہت اس طرح نظر آتی نہیں ہے، لہٰذا اگر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مسجد میں تنگی ہے، تو پھر امام محراب کے اندر بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی مکروہ تحریمی بہت زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ باہر کھڑے ہوں تاکہ مشابہت تامہ مطلب ہو ہی نہیں، اور اگر بالفرض وہ اندر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو فی زمانہ اس کی اجازت دی جائے گی۔ اور خصوصاً اگر رش وغیرہ جیسے میں نے بتایا جمعہ میں، عیدین میں، پھر تو بلا کراہت امام محراب کے اندر کھڑا ہو سکتا ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے قرآن کی قسم کھا لی اور پھر اس قسم کو توڑ دیا تو کیا کفارہ لازم ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات اور بہت سی صفات کی قسم کھانے سے قسم ہو جاتی ہے۔ اگر صرف قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ شرعاً قسم نہیں ہے، اس کے توڑنے پر کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور کچھ شہادت، جیسے گواہی کا لفظ کہا، میں گواہی میں شہادت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ ایسا نہیں کروں گا، اور پھر وہ کر لے تو پھر اس میں کفارے وغیرہ ہوتے ہیں، پھر بھی احتیاطاً اس شخص کو چاہیے کہ کفارہ ادا کر لے۔